السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست واقعہ پیش کر رہے ہیں، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک پیغام بھیجا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور مسلمان مصر پر قابض ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ مصر میں زمانے جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا، یعنی اس کے پانی میں کمی آ جاتی، قحط آ جاتا، تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو دریائے نیل دوبارہ حسب معمول چل پڑتا تھا اور اس میں پانی آ جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنری کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، تو وہاں کے لوگوں نے اسی دستور کے موافق حضرت عمرو کی خدمت میں حاضر ہو کر اس عمل کی اجازت چاہی۔ اب دریا کے پانی ہی سے کھیتوں کو اور باغات کو سیراب کیا جاتا تھا، لوگوں کی دیگر ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی تھیں، اور دریا کے سوکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر، باغات، کھلیان اور کھیتوں پر خشکی، ویرانی اور بربادی طاری ہو جاتی۔ اور دوسری طرف اہل مصر کی برسوں کی یہ عادت بھی بہرحال ناجائز اور کفریہ حرکت تھی، جس کو کسی طور پر گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی، ایک خط روانہ فرمایا اور حضرت عمر کو لکھا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس خط میں حضرت عمر نے کیا لکھا تھا، اس کا مضمون کیا تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام پیغام ہے۔ اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا، ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا اور اس میں موجیں ٹھاٹے مارنے لگیں، حتیٰ کہ وہاں کے بڑے بوڑھے کہنے لگے ہماری زندگی میں ہم نے پہلی مرتبہ دریا میں اتنا پانی دیکھا ہے۔ میرے دوستو، دیکھا ہم نے جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور فرما بردار تھے، شریعت کے احکام کی پاسداری کرتے تھے، دنیا کی ساری مخلوق، جنگل کے درندے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر کی مچھلیاں اور جنگل، درخت، پہاڑ اور سمندر کی موجیں بھی ان کے لیے مسخر اور تابع تھیں۔ اور جب سے مسلمان اللہ اور اس کے دین کا نافرمان ہو گیا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ آج گھر کی مرغی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی اور مسلمانوں کی ہر تدبیر ان کے الٹ پڑ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق درست کر لیں، تو آج بھی ساری دنیا ان کے تابع اور ان کے لیے مسخر ہو سکتی ہے۔